لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں علی احمد کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت پارہ نمبر 25 کے آخری غبا جس کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر چکا ہوں، اب اس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے، اور اگر موقع ملا، ٹائم بچا، تو میں انشاءاللہ ان کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے وہ بھی پڑھ دوں گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، صرف 15 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ کہ یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کتنی ہی کھیتیاں اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے، یہی انجام ہوتا ہے۔ اور ہم نے سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، پھر تو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا، فرعون کے شر سے، جو زیادتی کرنے والوں میں بھی سب سے اونچا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں سمجھ بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور انہیں ایسی نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی موت ہے، اور بس اس کے بعد ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ، بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبع، اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے۔ اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس امر سے جاہل ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے مواقع نقل کیے گئے ہیں جہاں صاحبان ایمان و اخلاص کے مرنے پر زمین و آسمان میں تاثرات کا اظہار ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سب سے بالا تر تھی، تو اس کا اثر بھی سب سے زیادہ ہوا، اور کربلا سے بیت المقدس تک ساری زمین متاثر ہو گئی۔ اور شاید یہ بھی شہادت کی ایک معراج ہے کہ اس کے اثرات مسجد الاقصیٰ تک پہنچ جائیں اور زمین و آسمان میں ایک زلزلہ پیدا ہو جائے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی علاوہ اس کے جس پر خدا رحم کرے، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک آخرت میں ایک تھوڑ کا درخت ہے جو گنہگاروں کی غذا ہے۔ وہ پگھلے ہوئے تانبے کے مانند پیٹ میں جوش کھائے گا، جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دیا جائے گا۔ کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، کہ تم تو بڑے صاحب عزت و محترم کہے جاتے تھے، سب صاحب صاحب کر کے سیٹھ صاحب کر کے تمہیں پکارتے تھے۔ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ بے شک وہ صاحبان تقوی محفوظ مقام پر ہوں گے، باغات اور چشموں کے درمیان وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے، وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے، اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کریں کہ یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سورہ ختم ہو گیا۔ اب سورہ جاثیہ شروع ہوگا۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی
آیات ٹوٹل 37 ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کا 45 نمبر کا سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، حامیم، اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ بے شک آسمان و زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے اس میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات و دن کی رفت و آمد میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ بے شک ہر جھوٹے گناہ گار کے حال پر افسوس ہے جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے آیت خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں، اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو، اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں، تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے سکے۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا، تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا اتباع کریں، اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو اللہ صاحبان تقویٰ کا سرپرست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ، اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ کیا برائی اختیار کر لینے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان خیالات کی تردید ہے کہ بے دین اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ عالم و جاہل اور دیندار و بے دین سب برابر ہیں، بلکہ بعض بے دین دینداروں سے بھی بہتر ہیں۔ تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی آخرت کا حساب باقی ہے، اور واقعی فیصلہ وہی ہونے والا ہے، اور آخرت کی ضرورت کی سب سے بڑی دلیل بھی یہی ہے کہ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور یہاں بے دین اور بے عقیدہ افراد بھی مزے کرتے رہے ہیں، لہٰذا ایک آخرت درکار ہے جہاں بے دینوں کو سزا دی جائے اور دیندار نعمات الہیہ میں عیش کر سکیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے، اور خدا نے
اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہم لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہے، پھر ایک دن موت دے گا اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے، اور سب کو ان کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب نام اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ہم اس میں تمہارے اعمال کو برابر لکھوا رہے ہیں۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا، اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے، ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ثابت ہو گئیں، اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تم سب کا انجام جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق بنایا تھا، اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا۔ تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے، اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ ساری حمد اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار و مالک ہے۔ اسی کے لیے آسمان و زمین میں بزرگی اور کبریائی ہے، وہی صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ یہاں پر ترجمہ ختم ہوا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر رکوع کو تلاوت کیا جائے، اس کا ترجمہ بیان کیا جائے، اور اس کی مختصر تفسیر 15 منٹ کے اندر اندر جو بھی ہو سکے وہ بیان کر دی جائے، تو آپ کمنٹ میں اس کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ جو صاحب اس آڈیو کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں، اگر انشاءاللہ انہوں نے تعاون کیا تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر فرمائش کریں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ آپ اگر اس طرف توجہ کریں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ ہم کم سے کم ایک رکوع سن لیا کریں روزانہ، تو آپ یہ خواہش کریں کمنٹس میں ضرور۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اگر صاحب راضی ہو گئے تو اس کام کی طرف بھی ہم لوگ انشاءاللہ توجہ کر سکتے ہیں، اپنا وقت دے سکتے ہیں، اور خدا کی خوشنودی کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی آمد کے لیے ایک ضمیمہ فراہم کر سکتے ہیں۔ خدا اگر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی انتظام بھی تو کریں۔ ہم خدا کو خوش کرنے کے لیے، امام کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ کا تعاون صرف اس حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ فرمائش کریں کہ قرآن کے ہر رکوع کی تلاوت کی جائے، ترجمہ بیان کیا جائے، اس کی مختصر تفسیر بیان کر دی جائے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔